الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق الله العظيم. پہلے تو میں تمامی حضرات کا شکر ادا کروں گا جو اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی اس کا حصہ ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے جو حضرات چاہے وہ مقامی ہوں یا دیگر جگہوں سے آئے ہوں، جو اس میں کسی بھی طرح کی شرکت کر کے اس پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دے کر کامیاب بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وقت کم ہے، اس لیے ادھر ادھر کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں سیدھے جو چند باتیں ہیں وہ عرض کر دوں۔ یہ جو عنوان ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے پہلے داعی اور مبلغ کہلاتے ہیں، ان کی زندگی اس دور کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور سورہ کہف کے تذکرے میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی ایک مرتبہ کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور نوجوانوں سے انقلاب برپا ہوتے ہیں، تبدیلیوں کے جتنے بھی راستے کھلتے ہیں، جتنی راہیں ہموار ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کا دستہ اور جماعت ہوا کرتی ہے، جن کو ایسے لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں جو پختہ عقل اور پختہ فکر رکھتے ہیں۔ انہی نوجوانوں میں ایک نوجوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ ایک وہ پہلو ہے جو اسلام سے پہلے کا ہے، اور ایک وہ پہلو ہے جو اسلام لانے کے بعد کا ہے، اور دونوں پہلو بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اسلام سے پہلے کا جو ان کی زندگی کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکے کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جو بہت مالدار لوگ تھے، اتنے مالدار اور اتنے خوبصورت و حسین و جمیل تھے کہ ان کی جو پرورش ہوئی تھی تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی طرح کوئی تکلیف نہ ہو جائے، حتیٰ کہ چپل حضرموت سے منگائے جاتے تھے، کپڑے یمن سے منگائے جاتے تھے، خوشبو اور دوسری جگہوں سے منگائی جاتی تھی، اور یہ استعمال کرتے تھے۔ ان سے زیادہ قیمتی کپڑے اور خوبصورت خوشبو استعمال کرنے والا کوئی فرد شاید مکے میں نہ تھا۔ ماں باپ کے بڑے چہیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری نفاست بہت رکھی تھی ان کے اندر، لیکن جس طرح ظاہری نفاست اور پاکی اور خوبصورتی کا خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی خوبصورتی اور اس کی صفائی کا بھی فیصلہ کر دیا، اور ان کے دل میں یہ توفیق ڈال دی کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ وہ دور تھا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ابتدائی مرحلہ تھا، اور جس وقت مکے میں کھل کر کے کوئی کام کرنا ممکن نہ تھا، بہت ہی خفیہ طریقے سے، خاموشی کے ساتھ، چھپ چھپ کر کے کام ہو رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، یعنی دار ارقم آپ کی دعوت کا مرکز تھا۔ وہیں جا کر کے حضرت مصعب بن عمیر حاضر ہوئے اور اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ میں آپ کے اس لائے ہوئے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا آئیے، استقبال کیا، خوب اچھے سے ملے اور ان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کیا اور اسلام لے آئے۔ اسلام تو لے آئے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مکے میں جس قدر دشمنی تھی، خود ان کا گھرانہ جس طرح مسلمانوں اور اسلام کا دشمن تھا، اس میں اظہار اسلام بہت مشکل تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے 1 سال تک اپنے اسلام لانے کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، خاموشی سے حضور کی تربیت میں رہے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا تو جا کر ان کے گھر بتا دیا۔ ان کے گھر بتا دیا تو گھر والوں کو جب پتہ چلا تو خوب مارا،
وہ بچہ جو گھر والوں کے لیے اتنا لاڈ پیار سے پلا ہوا، اتنی پرورش، جس کے ایک ایک آرام کا خیال تھا کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، کوئی ذرا سی تکلیف نہ پہنچ جائے، خوب مارا اور مار کر کے بند کر دیا، باہر نکلنا بند، کسی سے ملنا بند، تعلقات بند، لوگوں کے ساتھ جانا آنا بند، اسی طرح بند رہے کہ خاموشی سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ہجرت کرنے کے لیے جب گئے راستے میں تو چونکہ اتنی عادت نہیں تھی چلنے کی، چونکہ ناز و نعام کی زندگی تھی، جب اس میں چلے تو پیروں سے خون بہنے لگا۔ حبشہ کے لوگ ان ساتھ چلے گئے، واپس مکے آ گئے۔ مکے آنے کے بعد حضور کے ساتھ پھر وہیں دار ارقم میں رہنے لگے۔ جب مدینے میں بھی چونکہ اسلام کی کچھ خبریں پہنچ چکی تھیں اور کچھ لوگوں کا قافلہ حج کے موقع پر حضور کے پاس آیا، جو 12 لوگ تقریباً تھے جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہے، اس موقع پر کچھ لوگ آئے تھے، حضور سے ملے تھے اور وہ اسلام لائے تھے، اور جو مدینے کو جا رہے تھے تو انہوں نے حضور سے ایک درخواست کی تھی کہ حضور ہم مدینے جا رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ معلومات تو ہے نہیں، کیا اچھا ہو کہ آپ ایک شخص ہمارے ساتھ حوالے کر دیں، ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، جو مدینے میں جا کر اسلام کی تعلیمات ہم کو بتائے، ہمیں جو اسلامی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، کیا کام کرنے ہیں، کیسے کرنے، وہ ہم کو سکھائے، وہ دین سکھائے، وہ اخلاق سکھائے، وہ عقیدہ سکھائے، وہ ہماری تربیت کرے، ایک ایسا شخص ہمیں دے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کافی لوگ تھے، لیکن آپ کی نگاہ جس شخص پر پڑی وہ کامیاب اور خوش نصیب شخص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ کہتے حضور کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل تھے، اس اعتبار سے بھی کامل تھے کہ آپ کی نگاہ یہ پہچان لیتی تھی کہ کون آدمی کس کام کے لیے سب سے زیادہ موضوع اور مناسب ہے۔ حضور نے ان کو ساتھ کر دیا، چلے گئے۔ مدینے کا ماحول جہاں یہودیوں کا ایک بڑا پڑاؤ تھا، جہاں اوس و خزرج کی لڑائیاں زوروں پر تھیں، جہاں بہت خطرناک ماحول تھا، وہاں جا کر کے جب رہنا شروع کیا اور اپنا کام آہستہ آہستہ شروع کیا تو اوس و خزرج کے لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے یہاں کے نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ جو سمجھانے جاتا وہی مسلمان ہے، جو سمجھانے کے لیے جاتا۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو یہ اسد بن زرارہ کے یہاں رہ رہے ہیں، میرے چونکہ ان سے میرے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اور میں رشتے کی وجہ سے میں ان سے کچھ کہوں گا اچھی بات نہیں ہے، آپ ایک کام کیجئے کہ ذرا جا کر کے ان کو سمجھا دیجئے۔ وہ بڑے تاؤ میں گئے سمجھانے کے لیے کہ دیکھتے ہیں آج، جا کر کے بیٹھے، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا تشریف رکھیے آپ، اور بٹھا کر بہت پیار سے بات کی، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، سب بہت پیار سے بات کرنے کے بعد ان سے کہا اچھا آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، ہم آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے، اگر آپ کو اچھی لگے تو قبول کیجیے گا، نہ لگے تو کوئی بات نہیں، آپ جو کہیے ہم تیار۔ جب اپنی باتیں رکھی ہیں تو انہوں نے یہ تو چیز ہی الگ ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا، انہوں نے کہا یہ چیز ہی الگ ہے۔ اب وہ اسلام لے آئے، انہوں نے کہا یہ بتائیے مجھے آپ کے اس دین میں آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، غسل کر لیجئے اور پاک ہو جائیے اور کلمہ پڑھ لیجئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اچھا ایک شخص اور ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اور سمجھانا پڑے گا، اگر آپ نے اس کو سمجھا دیا تو پھر سمجھیے پورا قبیلہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا کوشش کریں گے، یہ کام تو اللہ کا ہے کہ وہ توفیق دے، کوشش کریں گے ہم۔ جب یہ گئے ہیں واپس تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ اهتز الموت لعرش سعد بن معاذ، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ عرش بھی ہل کر کے رہ گیا، یعنی ایسی کامیاب زندگی گزاری تھی کہ جن کی موت پر آسمان بھی کیا کہتے ہیں آنسو بہا رہا۔ وہ یہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی تم جس حالت میں گئے تھے وہ یہ حالت نہیں ہے، لگتا اس کا جادو تم پر بھی چڑھ گیا، تم بھی گمراہ ہو چکے ہو، تم بھی بدل کر کے آ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں تو بہت کچھ کہہ کر آ گیا ہوں اور میں نے تو جتنا تھا کرا ہوں، اب آپ جائیے، اب آپ جائیے، میں کیا آیا ہوں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ چونکہ قبیلہ بنی عبد الاشہل جو تھا حضرت سعد بن معاذ اور ان کے متعلقین کے خلاف ان کی دشمنی چلتی تھی اس سے، انہوں نے کہا وہ لوگ ان کو مارنے کے در پہ ہیں آپ کے بھائی کو، اس لیے آپ ہی جائیے۔ اب وہ اس چکر میں جب گئے، جب ان سے بات چیت ہوئی،
نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان. اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں جا کر یہ کہتے کہ تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو کہ ہاں، میں جو کہوں گا وہ مانو گے کہ ہاں، کہ ٹھیک ہے. پھر جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک تم اس دین کو اور جس چیزوں کو تم مان میں نے چھوڑ کر کے دین اسلام کو قبول نہیں کر لو گے، تب تک میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بھی یہ انداز تھا، کیونکہ سردار کی بات الگ ہوتی ہے، آقا کی بات الگ ہوتی ہے، اور انہوں نے اس طرح جا کے بات رکھی اور پتہ چلا پورا قبیلہ مسلمان. حضرت مصعب بن عمیر کے ذریعے سے مدینے کی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آبیاری کر دی تھی، پہلے ہی ان کے ذریعے سے بھیج کر کے مدینے کی راہیں ہموار کر دی تھی، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے اور ایک ریاست کے لیے. وہ پورا ایک ذہن بن چکا تھا، ایک اچھی خاصی تعداد مسلمان ہو چکی تھی. 1 سال گزرا تھا کہ 73 لوگوں کی ایک جماعت پھر حضور کے پاس پہنچتی ہے حج کے موقع پر، اور پھر وہ عقبہ کی دوسری بیعت ہوتی ہے. 1 سال کے اندر جہاں اتنی مخالفتیں، اتنا برا ماحول، اور جہاں کھل کر کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی، صرف خاموشی کے ساتھ سب کچھ چل رہا تھا. 1 سال کے اندر اس خاموش محنت کا صلہ یہ ملا کہ اس بستی سے، اس علاقے سے 73 لوگوں کا ایک پورا قافلہ جا کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا. پھر ایک وقت آیا. اچھا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جو دعوت کا کام کیا تھا، اس کے 3 انہوں نے بنیادی جو اصول تھے، یا کہہ لیجیے ان کا دعوتی جو نصاب تھا، وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھا جو لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتے تھے. پہلی چیز تعلیم قرآن، دوسری چیز اقامت صلاۃ، اور تیسری چیز تفقہ فی الدین. دیکھیے، جس دین کو ہم پیش کر رہے ہیں، جس نظریے کو ہم پیش کر رہے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد قرآن ہے. اس کی اساس اور بنیاد قرآن ہے. تو قرآن کے بغیر اس نظریے، اس فکر، اس دین اور اس عقیدے کی دعوت ناممکن ہے، اور اگر وہ دی جائے گی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے تعلیم قرآن. دوسری چیز تھی اقامت صلاۃ، جو عبادات اللہ نے کیا کہتے ہیں بندوں کو دی تھی. ان عبادات میں سب سے بڑا درجہ اللہ نے کسی عبادت کا رکھا تھا مجموعی اعتبار سے، تو نماز ہے. اور اسی وجہ سے نماز میں چھوٹے بڑے، امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں رہی. اسی وجہ سے یہ نماز روزانہ ہے، سال میں 1 مرتبہ نہیں، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، روزانہ ہے، تاکہ روزانہ بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، روزانہ اپنے رب سے اپنے تعلقات کا اظہار کرے اور اس سے اپنی منت اور سماجت کرے روزانہ. تو اقامت صلاۃ، گویا قرآن کی تعلیم کے ساتھ نماز کی پابندی، نماز کا اہتمام اور نماز پر کاربند ہونا اور نماز کی طرف متوجہ کرنا، یہ بنیادی چیز تھی. اور تیسری چیز تھی تفقہ فی الدین. تفقہ فی الدین کس کو کہتے ہیں؟ تفقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ چیز حاصل ہو جائے، یعنی دین کی اس قدر سمجھ حاصل ہو جائے کہ اسے اسلامی روح، دینی مزاج اور الہامی صلاحیت اور بصیرت کو دیکھ کر وہ نکھر کر کے سامنے آ جائے. یعنی اسلامی جو احکام ہیں جو دیے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کہ پیچھے کیا چیز ہے، وہ سمجھ میں آ جائے کھل کر انسان کو. یہ تفقہ فی الدین ہے. جب تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک اس پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوگا. انسان کوئی بچے کو پڑھاتے ہیں، اس کو پڑھائیے، رٹاتے رہیے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا بہت اچھے سے. لیکن جہاں ایک بار وہ دماغ بیٹھ جائے بڑے اچھے سے کام کرتا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں اتنی حس بیدار نہ ہوئی، اتنا جذبہ بیدار نہ ہو کہ اسلامی روح بن جائے، دینی مزاج پیدا ہو جائے، ہر چیز میں دینداری کا جذبہ اور مزاج پیدا ہو، تو پھر کیا فائدہ. وہ جو الہامی صلاحیت ہے کہ جو دیکھ کر کے سمجھنا، اندازہ لگانا، اگر وہ نہیں پیدا ہو پا رہی ہے اور وہ مزاج نہیں بن پا رہا ہے، اس طرح کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے اور ذہن اس طرح کام نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفقہ فی الدین جو ہے پیدا نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. اور تفقہ فی الدین جب تک نہیں ہے تو صحیح معنی میں دین کی دعوت اور تربیت آسان کام نہیں. پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن نے جو اصول دیے ہیں دعوت کے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان تینوں اصولوں کو اپنی دعوت میں ان سے فائدہ اٹھایا اور انہی کی روشنی میں اپنی دعوت کے مراحل طے کیے.
آدمی بات کرے تو حکمت کے ساتھ سامنے والے کو دیکھ کر کے، اس کی سمجھ، اس کی بوجھ، اس کے مرتبے اور اس کی عقل، اس کے غور و فکر کو دیکھ کر کے بات کی جائے، اور پیار محبت کا لہجہ ہو، موعظہ حسنہ اس کی خیرخواہی کے لیے ہو، اس بات کا احساس دلایا جائے کہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہم تمہارے مخلص اور تمہارے خیرخواہ ہیں، ہمیں تم سے کوئی بیر نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی طرح کی تم سے ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمارا کوئی ذاتی مقصد اور کوئی غرض نہیں ہے۔ جہاں سامنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ مجھ سے اپنے مقصد کے لیے، غرض کے لیے بات کر رہا ہے تو آپ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے، ہمیں پریشانیوں سے بچانے کے لیے، ہمیں مصیبتوں سے نکالنے کے لیے، ہمیں تکلیفوں سے بچانے کے لیے، ہمیں راحت پہنچانے کے لیے، ہماری آخرت بنانے کے لیے، ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر اور صحیح اسلامی اصولوں پر کاربند کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، تو پھر سامنے والے کو آپ کی بات کی قدر بھی آئے گی اور اس کے دل میں اس کی اہمیت بھی بیٹھے گی۔ اور تیسری چیز ہے مجادلہ حسنہ۔ مجادلہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں وہ اگر کسی دوسری تہذیب سے وابستہ ہے، کسی دوسرے کلچر اور تمدن کو مانتا ہے، کسی اور عقیدے اور فکر سے وابستہ ہے، اور آپ اس کو اسلامی نظریے سے، اسلامی فکر سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز ایک مقابلے کی ہے، اس میں آپ کو اس کی باتوں کو سن کر کے ان میں کیا کمی ہے، ان میں کیا خرابی ہے، اس کو واضح کرنا ہوگا، اور اپنے نظریے اور اپنی تہذیب، اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، اور یہ دلائل کی بنیاد پر۔ تو دلائل کی بنیاد پر جو بات واضح کی جائے، اس طرح کی جائے کہ اس پہ اپنی علمیت کی دھوس نہ جمائی جائے، بلکہ پیار بھرے لہجے میں اس تہذیب اور اس مذہب اور اس عقیدے کی کمیوں کو سامنے رکھا جائے، ان کو واضح کیا جائے دلائل سے، اور پھر اسلامی نظریے کو اس کے سامنے پیش کیا جائے، تو وہ سمجھ میں آئے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قرآن نے بیان کیا، بت پرستی کے بارے میں بیان کیا، شرک کے بارے میں بیان کیا، تمام چیزیں تفصیل سے بیان کر دی، اور پھر اسلام کی بالادستی کو بیان کیا گیا تو لوگوں نے تسلیم کیا۔ یہ طریقہ کار۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ تمام صفات تھیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ 10 صفات ہیں جو عام طور پر بہت سارے شارحین حدیث نقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ میں ان کے صرف نام گنا دیتا ہوں، باقی وقت نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ طلب علم ہو، طلب علم ہو ایک داعی کے اندر۔ اگر داعی یہ سمجھ لے کہ مجھے علم کی طلب کی کیا ضرورت ہے تو پھر وہ داعی نہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کی یہی خصوصیت ہے کہ حضور کی تربیت میں رہے، علم سیکھتے رہے، پختگی پیدا کرتے رہے، پوری زندگی طلب علم والی صفت ختم نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے۔ اس پہلو میں جہاں کمی اور کوتاہی آئے گی، کام متاثر ہوگا، کام متاثر ہوگا۔ دوسری چیز ہے علم میں پختگی۔ لیکن دعوت کا کام اتنا آسان کام نہیں ہے۔ دعوت کا کام کیا کہتے ہیں، بہت ہی تحمل کا ہے، بہت علم چاہتا ہے، بہت محنت چاہتا ہے، پختگی چاہتا ہے۔ ایسا کام نہیں ہے کہ مطلب جو چاہے وہ دعوت کا کام کرنے لگے، جو چاہے داعی اپنا وہ کہہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعوت کے کام کے لیے طلب علم نہایت ضروری چیز ہے، اور طلب علم کے ساتھ علم پختگی بھی ہو، یعنی انسان اتنا اس میں لگے، اتنا لگے کہ اسے خوب پختگی آ جائے، وہ جب بات کرے تو پھر دلائل کی روشنی میں ہو، اس کا علم پختہ ہو، سرسری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں الجھ کر کے رہ جائے، اپنی بات خود ہی نہ صحیح واضح کر پائے، ایک دم پختہ۔ اور تیسری چیز اخلاص اور للہیت۔ اخلاص للہ، یہ تو ہر کام کے لیے بنیاد ہے، کوئی بھی کام، صرف دعوت ہی نہیں، یہ ہر کام کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اخلاص اگر کسی بھی کام میں ہے تو وہ کام اچھا ہوگا، نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اخلاص اگر ہے تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اخلاص نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ اخلاص الہیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس میں دوسرا کوئی اپنا ذاتی مقصد و غرض نہ ہو۔ اس طرح عمل صالح، داعی کا خود عمل اچھا ہونا چاہیے، داعی کا خود عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اگر داعی کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا کردار نبوی کردار سے میل نہیں کھاتا ہے، اس کا طریقہ زندگی حضور کی سیرت سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو وہ صحیح معنی میں دعوت کا کام نہیں کر پائے گا، اور اگر کرے گا تو وہ کامیابی نہیں ملے گی جو کامیابی ملنی چاہیے۔ عمل صالح بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کرنا، کون آدمی کس درجے کا، اس کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے۔
ایک آدمی کچھ نہیں جانتا، اس کے سامنے آپ زبردست بڑی بڑی دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیں، یہ بیوقوفی کا مقلی ہے۔ ایک آدمی زبان جانتا نہیں ہے، بہت شستہ زبان، بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ نادانی ہے۔ تو سامنے والے کے اعتبار سے بات کرنا، اسی طرح اپنی دعوت پر مکمل یقین، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے ایک دم، یہ نہ ہو کہ ہم اس میں ہمارا یقین خود ہی کیا کہتے ہیں ناپختہ ہو اور ہم تذبذب کا شکار ہوں، وہ بالکل ایک دم پختہ کار ہو اور ایک دم اس میں مکمل اعتماد اور یقین ہو، اس میں کہیں یقین کی کمی اور کوتاہی نہ پائی جاتی ہو۔ اطمینان اور وقار، بے خوفی بھی داعی کے اندر ہونی چاہیے۔ جس شخص سے وہ بات کرنے جا رہا وہ گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، یہ کیا کہہ دے گا۔ اگر یہی بات ہوتی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بعد جب اسید بن حضیر آئے تھے، سعد بن معاذ آئے تھے تو بات نہیں کر پاتے وہ، کیوں؟ وہ تو دشمن تھے، وہ سخت ترین دشمن تھے وہ، اور طاقتور بھی تھے، ان کے بعد پوری کیا کہتے ہیں پیچھے جماعتیں تھیں، پورے لشکر اور گروہ تھے، کہاں بات کر پاتے۔ آدمی بات کرے پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، نڈر ہو کر، سامنے والے کو احساس نہ ہو کہ یہ گھبرا رہا ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو گیا کہ یہ گھبرا رہا ہے تو پھر وہ آپ کو بات کرنے نہیں دے، پھر بات نہیں کر پائیں۔ اور اخلاق حسنہ سے متصف ہونا، اچھے اخلاق، لہجہ، زبان، اسلوب، بات چیت، ہر چیز میں اخلاق، زبانی فساد۔ اور آخری چیز ہے قرآن کریم سے استدلال، یعنی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں جب دلیل پیش کریں تو قرآن سے کریں، دلیل پیش کریں تو پہلا نمبر قرآن ہو، قرآن میں اگر آپ کو دلیل نہ ملے تو حدیث سے استدلال کریں۔ جب یہ استدلال آپ کریں گے تو سامنے والے پر پورا اس کا اثر۔ یہ وہ صفات ہیں جو پوری کی پوری حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور انہی کا نتیجہ تھا، حضور کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا اور مدینے کو ایک بہترین ریاست کے لیے پہلے ہی تیار اور ہموار کر دیا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ اب ان کے لیے کوئی اجتماعی طور پر کچھ ہونا چاہیے، تو حضور کی خدمت میں جا کر عرض کیا اور جمعے کی بنیاد ڈالی۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر ہی تھے۔ لیکن آخری وقت ان کا ذرا غور کیجئے، جس وقت غزوہ احد کا موقع آتا ہے، غزوہ احد میں جس وقت ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور آخری وقت ہے، اور جب مسلمان ایک اچھی خاصی تعداد غزوہ احد میں شہید ہوئی تھی، 70 مسلمان تقریباً شہید ہوئے تھے، اور بڑا قسم پرسی کا عالم تھا، وہ بہت زیادہ نڈھال تھے مسلمان، بڑے کمزور، شکست خوردہ اور زخم خوردہ تھے۔ اور ایسے میں جب دفن کا نمبر آتا ہے تو وہ شخص جس کی زندگی ایسی ناز و نعم میں گزری تھی، عیش و عشرت میں گزری تھی، جب آخر وقت آ رہا ہے اور پوری زندگی جو اپنی کیا کہتے ہیں اسلام کے حوالے کر کے چلا گیا، جس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہننا، وہ شخص جب آخر وقت آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کفن بھی پورا نصیب نہیں ہو رہا، کفن بھی پورا نصیب نہیں ہو رہا۔ کفن کے لیے ایک کپڑے چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہ چادر ڈال دی جاتی تو سر کھل جاتا، سر ڈال دی جاتی پیر کھل جاتے، پورا کفن بھی نہیں نصیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، ان کا سر ڈھانپ دو، پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اب یہ جو حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی ہے، اب اس پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے خاص طور سے، وہ اس سے سبق حاصل کرے۔ دیکھیے جب تک اسلام کی سمجھ نہیں آئی ہے، جب تک اس کی حقانیت واضح نہیں ہوئی ہے، تب تک وہ اگر کہیں بھٹک رہا تھا تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا۔ لیکن جہاں ایک بار اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی حقانیت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اور اس کے سامنے وہ فکر، وہ طریقہ، وہ تہذیب آ گئی، اور وہ پوری سیرت اس کے سامنے ہوتے ہوئے، اب اگر وہ نوجوان اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہے کہ جو بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے، اور صرف بے مقصد اور بے فائدہ نہیں ہے بلکہ ایسی جگہوں میں گزار رہا ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تو پھر وہ نوجوان کہاں ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے آئیڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی ہے، ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ آپ کے صحابہ کرام ہیں؟ وہ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر صحابہ کو ہم آئیڈیل ماننا ہے، صحابہ کو اسوہ اور نمونہ ماننا ہے، تو پھر ان صحابہ کے طرز زندگی کو اختیار کرنا، اور ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دو۔ ان کا طرز زندگی یہ ہے، ان کی سوچ اور فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دو، لگا دو، اپنی جوانی لگا دو، اپنا بچپن لگا دو، اپنے قیمتی دن زندگی کا ایام لگا دو۔ وہ ایام جو انسان کی زندگی میں بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ سب اسلام کے لیے وقف کر دو۔
اگر یہ عمر صحیح طریقے سے وہاں نہ پہنچ پائی، پھر میں وہی بات آتی ہے کہ نوجوانی کی جو عمر ہے یہ بہت قیمتی عمر ہوتی ہے. یہی عمر اچھی طرف لے جانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور یہی عمر اگر غلط جگہ چلی جائے تو بڑے فتنے و فساد پھیلانے میں بھی کردار ادا کرتی ہے. تو نوجوان اس اعتبار سے ہمارے لیے سب سے زیادہ ہماری توجہ کا مرکز ہے کہ اگر ہم انہیں بنانے میں اور ہم انہیں صحیح راہ پر لانے میں اگر کامیاب ہو گئے، ہماری محنت، ہماری کوشش اگر ان کو صحابہ سے جوڑنے میں، صحابہ کی زندگی کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھلوانے میں اگر کامیاب ہو گئی ہماری کوشش، تو پھر انقلاب برپا ہوگا. پھر سماج اور معاشرہ ایک بہترین اور صالح بنیادوں پر قائم ہوگا. جو مدینے کا ماحول تھا، مدینے کی زندگی کیوں اتنی زیادہ مشہور ہوئی اور مدینے کو کیوں اتنی اہمیت ملی؟ اس لیے کہ مدینے میں نئے سرے سے کوشش کرنے کے بعد ایسا ماحول بدلا کہ وہاں صرف اسلام کی بالادستی قائم ہوئی اور اسلامی حکمرانی رہی. وہاں پھر جھوٹ، برائی ساری کی ساری ختم ہو گئی اور لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی روح پیدا ہو گئی. اس لیے مدینے کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل رہی، صحابہ کی زندگی اس لیے آئیڈیل رہی. تو اگر ہم صحابہ کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں اور صحابہ سے صحیح تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنا نمونہ اور اسوہ ماننا چاہتے ہیں، تو پھر ان صحابہ کی زندگی کو اختیار کرنا پڑے گا، ان کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جو گھریلو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی طرف سے سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور انقلاب برپا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.